ان کے بیانات ایسے ہیں تحریک انصاف کے حوالے سے، لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے ان کو کسی نے پلانٹ کیا ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ قاسم علی شاہ صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، میں ان کو سنتا ہوں، پہلے بھی میں نے کئی دفعہ ان کو سنا ہے اور سامنے بیٹھ کر بھی ایک دفعہ موقع ملا سننے کا. مجھے میرے دوستوں نے بلایا تھا، ایک تقریب تھی لاہور میں، وہ میں نے تقریر کی تھی، تو انہوں نے وہاں کہا تھا کہ اس طرح تو ہم نہیں بول سکتے، اور یہ انہوں نے کہا تھا کہ یعنی جو میں نے بات کی تھی انہوں نے اس کی قیمت آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے. تو قاسم علی شاہ صاحب نے، دیکھیں میں ایک چیز ان کے بارے میں کہتا ہوں، اگر وہ سن بھی رہے ہیں نا تو وہ اس کو سمجھ لیں. وہ سب کو لیکچر دیتے ہیں، چیزیں بتاتے ہیں اور بہت اچھی چیزیں بتاتے ہیں. ان سے نوجوان بہت کچھ سیکھتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ جاری رہے. دیکھیں جو کام وہ کر رہے ہیں نا، اس کام میں انہوں نے اب تک کسی کے ساتھ بھی مخالفت پیدا نہیں کی تھی. جو کام کر رہے ہیں قاسم علی شاہ صاحب، انہوں نے کسی کے ساتھ بھی مخالفت پیدا نہیں کی تھی. وہ نظریے کے اوپر بات کرتے تھے، وہ بات کرتے تھے تربیت کے اوپر، وہ بات کرتے تھے اصولوں کے اوپر. قاسم علی شاہ صاحب بات کرتے تھے تصوف کے اوپر، وہ بات کرتے تھے کریکٹر کے اوپر. یعنی وہ ان چیزوں پہ بات کرتے تھے جس سے انڈیویجولز اپنے آپ کو پہلے سے بہتر کر سکتے ہیں. وہ اسی فیلڈ کے اندر ماسٹر ہیں، اسی فیلڈ کے اندر اگر وہ کام کرتے رہتے تو وہ سب کے لیے ایکسیپٹیبلٹی تھی ان کی. یعنی ان کو پی ایم ایل این کے لوگ بھی پیار کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی کرتے ہیں، ہم جیسے صحافی بھی کرتے ہیں، پی ٹی آئی والے بھی کرتے ہیں. سب کے وہ کیونکہ اچھی بات کرنے والے آدمی کو سب پسند کرتے ہیں. شاہ صاحب نے ایک لائن لے لی اور ایک نیا کام شروع کیا، اور اس میں انہوں نے جو ایک پاپولر لیڈرشپ ہے پاکستان کی، اس میں کیڑے نکالے. ہاں اگر وہ یہ کر رہے ہوتے ساتھ میں وہ کیڑے نکالتے کہ بھئی حمزہ شہباز اور شہباز شریف نے منی لانڈرنگ کی ہے اور 2 نمبری کی ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں کرتے ساتھ وہ کہتے، تو لوگوں کے لیے شاید ایکسیپٹیبل ہوتا. شاہ صاحب نے نا ایسا لگا کہ صرف ٹارگٹ عمران خان صاحب کو کرنے کے لیے یہ سارا ایپیسوڈ انہوں نے شہباز شریف کی تعریف کی، انہوں نے کہا میں ان سے ملا ہوں، مجھے وہ بڑے فکر مند نظر آئے پاکستان کے حوالے سے. دیکھیں شہباز شریف صاحب پاکستان کے حوالے سے فکر مند ہیں اور عمران خان صاحب بے فکر ہیں. اس کا کہنے کا مطلب کیا پھر یہ ہے؟ میں ایک چیز کہتا ہوں، دیکھیں جو 2-3 چیزیں مجھے عجیب لگی. ایک انہوں نے پرویز الہی صاحب کو کہا کہ جو اپنا گھر نہیں سنبھال سکا بندہ وہ ملک کیسے سنبھالے گا. یہ پرسنل اٹیک تھا، ذاتی نوعیت کا، نجی نوعیت کا. اور قاسم علی شاہ صاحب اس سے بہت بڑے ہیں. یعنی جس قاسم علی شاہ کو میں جانتا ہوں وہ ذاتی نوعیت کے اس حملے سے بہت بڑا آدمی ہے. قاسم علی شاہ کے منہ سے یہ بات جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتی کہ جو اپنا گھر نہیں سنبھال سکتا وہ ملک کیسے سنبھالے گا. یہ بڑا نجی نوعیت کا معاملہ ہے اور قاسم علی شاہ اس سے بڑے ہیں، اس ایک جملے سے بہت بڑے ہیں. دوسرا انہوں نے علیم خان اور جہانگیر ترین کے بارے میں کہا کہ پرانے لوگوں کو عمران خان نے کیوں چھوڑ دیا. تو علیم خان اور جہانگیر ترین کیا ہیں، کیسے ہیں، اس کے بارے میں نون لیگ کے اپنے سٹیٹمنٹ، پیپلز پارٹی کے اپنے سٹیٹمنٹ اور سب جانتے ہیں. اور ان 2 لوگوں کو عمران خان نے نہیں چھوڑا، ان لوگوں نے عمران خان کو چھوڑ دیا. اب پولیٹیکل پارٹی میں لوگ آتے ہیں، جاتے ہیں، نکلتے ہیں. بہت سارے لوگ پی ایم ایل این کو چھوڑ گئے ہیں لیکن اس کے بارے میں کبھی ایسے انہوں نے بات نہیں کی. ابھی کچھ چیزیں اور بھی سامنے آ رہی ہیں کہ وہ مزید تنقید کر رہے ہیں، سخت بھی بولتے ہیں، بیچ میں نرم بات بھی کر دیتے ہیں. یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ میں نے اس کو ووٹ دیا، میں دوبارہ اس کو ووٹ دوں گا. یہ جو ایک طریقہ کار ہے نا، یہ یا تو کوئی آدمی ٹھیک ہوتا ہے تو یا وہ آدمی غلط ہوتا ہے. پالیٹکس کے اندر تو سمپل ہے کہ بھئی یہ ٹھیک بندہ ہے، اس نے یہاں کوئی غلطی کی ہے لیکن اس کے ساتھ چلو بھئی یہ باقیوں سے بہتر ہے اور یہ پاکستان کو ٹھیک کر سکتا ہے، تو پھر آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. پھر آپ ایسے کیڑے نہیں نکالتے اس کی نجی زندگی کے اندر. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ قاسم علی شاہ صاحب نے جو یہ ایک لائن چوز کی ہے کہ وہ اب پولیٹکس کے اندر انٹرفیئر کریں گے، پولیٹیکل ڈیبیٹ کے اندر جائیں گے، پولیٹیکل لیڈرز کے اوپر بات چیت کریں گے، تو اس میں ان کو اب بڑا سٹریٹ فارورڈ ہونا پڑے گا. یہ جو فلیکسیبلٹی وہ رکھ رہے ہیں نا کہ میں کبھی عمران خان کی تعریف کر دوں گا اور کبھی برائی کر دوں گا، کبھی شہباز شریف کی تعریف کر دوں گا اور پھر برائی نہیں کروں گا، تو یہ لوگ جو ہیں وہ اس کو مانیں گے نہیں. لوگ آپ کو پہچان جائیں گے، لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ یہ بندہ جو ہے وہ موقع محل دیکھ کر نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور جہاں پہ اسے لگتا ہے کہ یہ کمزور پچ پہ تو وہاں پہ یہ ساتھ مل جاتا ہے. تو اس طرح زیادہ دیر تک آپ ڈیمیج کر سکتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے اندر جو بندہ ہے وہ زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ شاہ صاحب نے ایک فیصلہ کیا ہے. میرا مشورہ ان کو یہ ہے کہ اول تو وہ واپس اپنی ڈومین میں جائیں اور وہ کام کریں جو وہ کر رہے ہیں، اس سے وہ بڑی خدمت کر رہے ہیں.
لیکن اگر وہ اوپنلی ان پولیٹیکل معاملات پہ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر کھل کر آئیں, کھل کر کریں, پھر فائدے اور نقصان کا نہ سوچیں. یعنی یہاں ہم نے ڈنڈے کھائے, مارے کھائے, ہم نے وہ تھانے کچہریاں جیلیں اتنی ساری چیزیں صحافیوں نے برداشت کی. ابھی بھی ہمارا ایک ساتھی اندر ہے, اللہ کرے اس کو ضمانت مل جائے, شاہد اسلم کو, ہمارا دوست شہید بھی ہو گیا بھائی. تو یہ سارا کچھ ہم نے برداشت کیا, تو پھر وہ اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں. پھر گڈی گڈی نہیں ہوتا, پھر مار بھی پڑتی ہے, پھر چیزیں بھی آپ کی چھینتے ہیں, پھر آپ کو ہیکرز بھی پڑتے ہیں, پھر آپ کے اکاؤنٹس بھی بند ہوتے ہیں, پھر آپ کے ادارے بھی بند ہوتے ہیں, پھر آپ کے بزنس بھی بند ہوتے ہیں, پھر آپ کے لیے پریشانیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں پاکستان میں کی جاتی ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہوں یا اسٹیبلشمنٹ ہو, وہ کرتے ہیں. اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو کر پھر اس میدان میں اتر جائیں. اب ہو سکتا ہے کہ اگر جس پارٹی کے خلاف وہ بات کر رہے ہیں وہ اگر اپوزیشن میں ہے تو بہت ممکن ہے کہ وہ پارٹی صرف آپ کے اوپر سوشل میڈیا پہ یا آپ کا کوئی بائیکاٹ کرے یا کوئی اس طرح کی چیزیں کرے, بہت ممکن ہے. اور اگر وہ حکومت میں ہے پارٹی جس سے آپ لڑ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ پریکٹیکلی آپ کا نقصان کرے. اور اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, ویسے شاہ صاحب سے مجھے یہ تو امید نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ بات کر سکیں گے, لیکن اگر آپ نے سر بات کیا کرنی, انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ اداروں پہ تنقید کرتے ہیں وہ ہمارے شہداء کی قربانی, یعنی کہ جو جرنیلوں کی کرپشن تھی اس کو بھی شہداء کے پیچھے چھپانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں, یہ زیادتی ہے. پاکستان کا ایک فوجی جو ہے نا بیچارہ, اس سے تو لوگ پیار کرتے ہیں, فخر کرتے ہیں, جو بیچارہ بارڈر پہ کھڑا ہوا ہے, ڈیوٹی کر رہا ہے, سردی کے اندر بھی گرمی کے اندر بھی. یعنی وہ شاہ صاحب نے تو شاید سیاچن کو وزٹ نہیں کیا, میں 3 دفعہ گیا ہوں. شاید ان کو میرے سے زیادہ اس بات کی دنیا, شاید انہوں نے میرے سے زیادہ پھری ہوگی, لیکن سیاچن کی سردی انہوں نے میری طرح نہیں دیکھی. میں 3 دفعہ گیا ہوں وہاں پہ, بے شمار. پاکستان کا کوئی ایسا بارڈر نہیں ہے جس کو میں نے وزٹ نہیں کیا, شاہ صاحب نے نہیں کیے ہوں گے. میں شاید ان کا درد اور احساس زیادہ سمجھتا ہوں. میں رحیم یار خان میں گرمیوں میں فوجیوں کو ملنے گیا ہوں کہ میں دیکھوں کس گرمی کے اندر یہ یہاں پہ بارڈر پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں. بہاولپور رحیم یار خان ایریا سے میں گیا ہوں, میں نے جا کے ڈیزرٹس کے اندر ان کو ڈیوٹیز کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو ہمیں پوری قوم کو احساس ہے, لوگ ان سے پیار کرتے ہیں. لیکن جو چند لوگ بند کمرے کے اندر پالیسیز بنا کے پاکستان کو ہر دفعہ تباہ کرتے ہیں, جب ان کے خلاف ہم تنقید کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے سولجر کو جو ہمیں جان سے پیارا ہے اس کو ہم کی نشانہ بنا رہے ہیں, ایسا نہیں. سر آخر میں آپ نوجوانوں کے لیے موٹیویشن بھی ہیں, تو نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ آج کے جو جس طرح کے حالات چل رہے ہیں, بے روزگاری ہے, وہ کیسے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, انحصار اپنے اوپر کریں زیادہ. مجھے دیکھیں, بے روزگاری کے دور کے اندر نا یہاں چھوٹے چھوٹے بہت سارے آپ بزنس کر سکتے ہیں. ہمارے نوجوان تھوڑا سا, یہی ہماری سوچ یہ ہے کہ کوئی اچھی نوکری مل جائے, کسی اچھی جگہ پہ جا کے ہم نوکری کر لیں. میں نے خود اپنی ساری زندگی نوکری کی ہے, میرے باپ نے نوکری کی ہے, لیکن میرے 2 بھائی گھر میں ایسے ہیں جنہوں نے نوکری نہیں کی, اور آپ حیران ہو جائیں گے, وہ ہم سب سے بہتر ہیں. وہ ہم سب سے بہتر ہیں. چھوٹا کام کر لیں, معمولی کام کر لیں, نئے آئیڈیا کے ساتھ آئیں, اپنا کام کریں. نوکری کوئی کرنے والا کام نہیں ہے. کسی کی نوکری آپ کریں گے آپ کبھی سیکیور نہیں ہوں گے. کاروبار, نوکری جیسی بھی ہو ایک دن چلی جاتی ہے, اور کاروبار جیسا بھی ہو ایک دن چل جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے کاروبار کریں, چھوٹے چھوٹے کام کریں, سمجھیں آپ کہ آپ کو کس چیز میں سکل ہے, آپ کیا چیز زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں, کیا کام زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے کام کر کے لوگوں نے بڑی بڑی امپائر کھڑی کی ہیں. میری نوجوانوں سے گزارش ہے کہ آپ کی زیادہ ایجوکیشن ہے, کم ایجوکیشن ہے, جو بھی ہے, اپنے آس پاس دیکھیں, غور کریں آپ کیا بنا سکتے ہیں, غور کریں آپ کیا کر سکتے ہیں. چھوٹے سرمایے سے, تھوڑے سرمایے سے, چھوٹے پیمانے پہ اپنا کام شروع کریں. میری یہ گزارش ہے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ, تھینک یو.